بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد. والجواب عن شبہۃ المجوس ان المراد من الخیر والشریر ان کان من فعلہما فلم لا يجوز اسنادہما الى شیء واحد وأيضا الخير والشر ليسا ذاتيين للشيء فجاز أن يكون الشيء خيرا بالقياس إلى شيء آخر وشرا بالقياس إلى آخر وحينئذ يصح إسنادهما إلى ذات واحدة. الحمدللہ ہماری گفتگو کشف المراد میں مقصد سوم اور فصل دوم کے بیان میں ہے کہ فصل دوم میں مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ آغاز میں اصل قدرت کا اثبات کیا انہوں نے، اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ عمومیت قدرت خدا کہ ہم نے تقریباً مطالب بیان کر دیے تھے، صرف آخر میں بعض کی کچھ عبارتیں رہ گئی تھیں اور چند باتیں رہتی تھیں کہ عرض ہوا کہ ان باتوں کو تمام کرنے کے بعد ایک قدرت کے بحث کے بارے میں جم بندی عرض کریں گے. عمومیت قدرت خدا کے بارے میں مختلف اقوال آپ کے سامنے آئے کہ پہلا قول جو مرحوم علامہ حلی نے نقل کیا وہ مجوس کا قول تھا کہ مجوسی اس بات کے قائل ہیں کہ خداوند متعال شر پر قدرت نہیں رکھتا. درست ہے، کیونکہ فاعل اور فعل کے اندر سنخیت ہونی چاہیے، مناسبت ہونی چاہیے، اور خدا خیر مطلق ہے، خیر محض ہے، لہذا وہ شر کے ساتھ مناسبت ہی نہیں رکھتا. جب مناسبت ہی نہیں رکھتا تو شر پر وہ قدرت بھی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ خیر مطلق ہے. درست ہے. حالانکہ اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ بعد میں کریں گے خیر و شر کے بارے میں، لیکن ان کا استدلال یہ تھا. علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اس استدلال کا جواب دیتے. آپ فرماتے ہیں کہ دو باتیں. پہلی بات یہ کہ خدا قدرت رکھتا ہے یا نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ شر کو وجود دیتا ہے یا نہیں. ان دونوں باتوں میں فرق کریں. ہم کہتے ہیں کہ اصل قدرت ہے لیکن خدا شر کو وجود نہیں دیتا، کہ جو شر مطلق ہو بذات خود شر ہو اس کو خدا وجود نہیں دیتا. دو باتیں، ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے. لہذا علامہ حلی کہتے ہیں کہ ان کی بات کا جواب ہم اس طریقے سے دیتے ہیں. بھائی فاعل خیر اور شریر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مجوس نے کہا نا کہ خیر کا فاعل یزدان اور شر کا فاعل اہریمان، اور یہ دونوں کوئی ایک فاعل انجام نہیں دے سکتا. تو آگا کہہ رہے ہیں کہ اگر خیر اور شریر سے مراد آپ کی یہ ہے کہ ایک ایسا فاعل جو ان دونوں فعلوں کو انجام دے سکتا ہو تو کہتے ہیں یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. اصل فعل کو انجام دے سکنا، ایک خیر ہو اور دوسرا شر ہو تو ایک ہی فاعل انجام دے سکتا ہے، اس میں تو مشکل نہیں ہے. خیر اور شر دو فعل ہے نا، ان دونوں فعلوں کا فاعل ایک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ علامہ حلی کہتے ہیں عقلاً کے معنی ہی نہ دار ہے، اس میں عقلاً کیا منافات ہے؟ ایک ہی فاعل ہو جو دونوں فعلوں کو انجام دے، عقلاً کیا محال لازم آ رہا ہے؟ کوئی محال لازم نہیں آ رہا. درست ہے. یہ ایک جواب پہلا علامہ علی کا.
دوسرا جواب علامہ علی اس مشہور تحلیل کو ذکر کرتے ہیں کہ آقا خیر اور شر کو پہلے پہچانے، شر کسے کہتے ہیں اور خیر کسے کہتے ہیں۔ کائنات میں کوئی بھی شے، کوئی بھی موجود بذات شر نہیں ہے۔ دقت کیجیے گا، یہ مسئلہ بہت ہی دقیق اور عمیق مسئلہ ہے۔ کائنات میں بذات کوئی بھی چیز شر نہیں ہے، بری نہیں ہے، ذاتاً کوئی بھی چیز بری نہیں ہے، حتیٰ شیطان، حتیٰ شیطان، شیطان بھی ذاتاً برا نہیں ہے۔ کیا مراد ہے ذاتاً سے؟ ابھی وضاحت کرتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسا موجود نہیں ہے کہ جو 100% 100% 100% برائی مطلق ہو، ایسی چیز خدا نے کوئی نہیں بنائی۔ کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جو ذاتاً بری ہو، درست ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے کائنات میں ایسی۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، سبحان اللہ۔ کہ مرحوم علامہ طباطبائی اس آیہ کریمہ سے نتیجہ لیتے ہیں کہ خلقت مساوی کے جمال ہے۔ خلقت میں جو چیز بھی ہے من حیث المخلوق جمیل، کوئی بھی چیز بری نہیں ہے، درست ہے؟ کوئی چیز، کسی چیز پر انگلی رکھے اور کہیں کہ یہ چیز ذاتاً بری ہے، نہیں ہے، ایسے کوئی نہیں۔ بری چیز خدا نے بنائی نہیں۔ آغا یہ مصیبتیں آئے دن، یہ ہم اتنی مصیبتیں دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بری چیز نہیں ہے۔ عرض ہوا کہ ذاتاً کوئی چیز بری نہیں ہے۔ جب ایک شے کو دوسری شے سے ہم نسبت دیتے ہیں اور ان کے ارتباط کو مد نظر رکھتے ہیں تو وہاں پر بعض چیزیں شر ہمیں محسوس ہوتی ہیں۔ حتیٰ مثلا سانپ، خود سانپ کو خود سانپ ہونے کے اعتبار سے ایک حیوان ہے، جانور ہے، خوبصورت جانور، آگا اس کا زہر خود اس کے اپنے لیے بہت اچھی چیز ہے، اس کے اپنے وجود کے دفاع کے لیے ایک بہت اچھا ذریعہ ہے، برا نہیں ہے، اس کے اپنے وجود کے دفاع کے لیے اچھا ہے، خیر ہے اس کے لیے، واقعاً ایسے۔ بھائی برا کب کہتے ہیں سانپ؟ جب کسی انسان کو ڈس لیتا ہے اور وہ بیچارہ مر جاتا ہے، اب یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ برا ہے۔ بس برا کب آپ کہتے ہیں؟ جب ایک شے کو دوسرے سے مقایسہ کرتے ہیں اور ایک شے دوسری شے کے کسی کمال کے نقص کا باعث بنے۔ سانپ نے کسی کو ڈسا، وہ مر گیا، اذا کے روح شد، مر گیا، روح بدن سے جدا، خوب یہاں پر آپ کہتے ہیں برا ہے، وگرنہ خود اس شے کو اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھیں برا ہے۔ اس شے کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ شر امر نسبی ہے، مقایسے کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ یا بعض جگہوں پر تعبیر آتی ہے کہ اگر مقایسے کی وجہ سے بھی اگر دقت سے وہاں پر دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو شر ایک امر عدمی نظر آئے گا، حتیٰ شر امر عدمی نظر آئے گا، کہ بہرحال اس کی تفصیلات میں بعد میں عرض کروں گا۔ فعلاً اتنا ہم دیکھیں کہ شر دو چیزوں کی نسبت کی وجہ سے، اضافے کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، وگرنہ بذات خود ایک منٹ، وگرنہ بذات خود کوئی بھی شے، وگرنہ بذات خود کوئی بھی شے شر نہیں ہے، شر امر نسبی ہے۔ اچھا، خداوند منان جو اس کائنات کو بناتا ہے،
درست ہے، مختلف موجودات کو وجود دیتا ہے۔ خداوند متعال جس بھی موجود کو وجود دیتا ہے، اس موجود کو اس وجود کے اعتبار سے دیکھا جائے خیر ہے، اس موجود کو اس وجود کے اعتبار سے دیکھا جائے، اصل وجود کے اعتبار سے دیکھا جائے خیر ہے۔ خیر کی تعریف ہے ما یتشوق الیہ الکل، وہ چیز کہ جس کی طرف ہر کوئی شوق رکھتا ہے کہ اس کا مصداق بنے گا وجود اور کمال وجود، یہ خیر ہے۔ اصل وجود اور کمال وجود، یہ خیر ہے، درست ہے۔ مولانا کے بہت اچھے اشعار ہیں، مولانا کے خوبصورت شعر ہیں، وہ ایسے کہتے ہیں مثنوی میں دفتر چارم میں، پوری بات کر کے آخر میں کہتے ہیں پس بد مطلق نہ باشد در جہان، بد بنسبت باشد این را ہم بدان۔ بد مطلق، شر مطلق جہان میں نہیں ہے، کائنات میں نہیں ہے۔ بد اور شر نسبت کی وجہ سے، درست ہے، نسبت کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ پھر مولانا مثال دیتے زہر مار آن مار را باشد حیات، نسبتش با آدمی باشد ممات۔ خب سانپ کا زہر خود سانپ کے لیے تو مایہ کمال ہے، حیات ہے، اما جیسے ہی اس کی نسبت سنجی آپ انسان کی طرف کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ شر بن جاتا ہے، درست ہے۔ آتے اب اس کی طرف بھی کلن، پس یہاں سے اس بات سے فعلن جو علامہ حلی نتیجہ لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پس آغا شر تو کوئی شیء ذاتی نہیں ہے، شر امر نسبی ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فاعل خیر فاعل شر دونوں کا فاعل علیحدہ علیحدہ، ہم کہیں گے کہ نہ، کائنات کے اندر اصل ہستی، اصل وجود کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ خیر ہی خیر ہے اور اس کا خالق خدا ہے۔ شر کیسے ہوتا ہے؟ جب ایک شے کو نسبت سنجی ہم کرتے ہیں دوسری کی طرح، اس کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ کہ خداوند متعال نے کسی ایک شے کو بنایا ہے کہ وہ جو مکمل طریقے سے صرف اور صرف شر کا کیا ہو، سبب ہو، یا خود شر ہو، عیناً خود شر ہو، ایسی چیز خدا نے کوئی نہیں بنائی۔ لہذا مجوس جو کہہ رہے ہیں کہ فاعل خیر جدا فاعل شر جدا، تو ہم کہہ رہے ہیں شر تو کوئی ذاتی چیز نہیں ہے، ایک امر نسبی ہے، قیاسی ہے، درست ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ بابا درست ہے کہ بذات کوئی شے شر نہیں ہے، لیکن بلاخر بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں ایک موجود دوسرے موجود کے لیے شر تو واقع ہوتا ہے نا، جیسے ابھی یہاں پر مثال دی، سانپ انسان کو ڈس لیتا ہے، انسان مر جاتا ہے۔ خوب اس طریقے کا موجود خدا نے بلاخر کیوں بنایا؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں آتا ہوگا۔ مان لیا کہ شر امر نسبی ہے، ایک امر قیاسی ہے، لیکن اصلاً ایسا موجود کیوں بنایا؟ جواب، خداوند متعال نے جو موجودات تخلیق کیے ہیں وہ مختلف طریقے کے ہیں، بلکہ عوالم مختلف ہیں۔ بعض عوالم ایسے ہیں جو عالم حرکت سے بالاتر ہے، جیسے ملائکہ، درست ہے، فلسفے میں ان کو عقول کہتے ہیں، شریعت میں ان کو ملائکہ کہتے ہیں۔ وہاں پر حرکت نہیں ہوتی، مادہ نہیں ہے۔ خب مادہ نہیں ہے تو حرکت نہیں ہے۔ حرکت جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خروج شیء من القوت الی الفعل تدریجاً، ایک شے اپنی استعداد سے کمال کی طرف نکلے آہستہ آہستہ تدریجاً، جیسے نطفہ، علقہ، مضغہ، پھر اس کے بعد انسان۔ اب ایک شے ہے نا نطفہ جو آہستہ آہستہ تدریجاً اپنی اس قوت سے نکل کر فعلیت کی طرف جاتا ہے، وہ نطفہ انسان بن جاتا ہے۔ آگا وہ بیج، درست ہے، وہ ایک بیج ہے، زمین کے حوالے کرتے آہستہ آہستہ حرکت کر کے پودا بنتا ہے، پودے سے پیڑ بنتا ہے، پیڑ سے مثلا جو ہے وہ کیا ہے، پھل اور ثمر ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ اس عالم میں ہے، لیکن جو اوپر والا عالم ہے نا، عالم مجردات جن کو ملائکہ کہتے ہیں، خب وہاں پر یہ حرکت نہیں ہے، مادہ نہیں ہے،
جس جگہ پر بھی جس عالم میں بھی حرکت ہوگی مادہ ہوگا وہاں پر بعض جگہوں پر تزاحم ہو سکتا ہے، بعض جگہوں پر ان مادی چیزوں میں تزاحم ہو سکتا ہے، ٹکراؤ ہو سکتا ہے، درست ہے؟ یہ مادے کی خاصیت ہے۔ مادہ یعنی جو حرکت کرے۔ خوب اب پورا عالم عالم مادہ ہے، اس عالم کے اندر ہر موجود حرکت کر رہا ہے، درست ہے؟ جب ہر موجود حرکت کر رہا ہے، قوت سے فعلیت کی طرف جا رہا ہے، تو اس حرکت کے نتیجے میں بعض جگہوں پر ان موجودات میں آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ مثال دوں اس کی، مثال دوں، مثلا اس عالم کے اندر آغا ہوا کا ہونا بھی ضروری ہے، ہوا کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس ہوا کے بغیر تو یہ عالم نہیں چل سکتا نا، موجودات مادی کے لیے، درست ہے؟ اگر اس عالم کے اندر پہاڑوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ خوب اگر پہاڑ نہیں ہوں گے تو زمین کو اس میدان سے، امیر المومنین کی تعبیر کے مطابق وَوَتَّدَ بِالصُّخُورِ میدان عرضے، کہ خداوند متعال نے ان میخوں کے ذریعے سے، کہ جو پہاڑ ہیں، ان میخوں کے ذریعے سے زمین کو اس لرزش سے روک دیا۔ پہاڑوں کا بھی ہونا ضروری ہے، ہواؤں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ خوب کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، کسی جگہ سے ہوا اس تیزی کے ساتھ نکلتی ہے، بعض جگہوں پر وہ زمین بالکل مسطح بہت زیادہ ہے، وہاں پر ہواؤں کی روانی ہو جاتی ہے۔ خوب اس روانی کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے کہ اس زمین کے اندر جو مثلا پیڑ پودے وغیرہ یہ وہ اگے تھے، تو کبھی کبھار ہوا کی اتنی تیزی آئی کہ اس نے ان پیڑ پودوں کو نقصان پہنچا دیا۔ مثلا جیسے طوفان بھی آ جاتے ہیں کبھی کبھار، اور یہ طوفان آتے ہیں، جو فصلیں ہیں، دوسری تیسری چیزیں ہیں، ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ خوب یہ دیکھیے اس عالم مادہ کا لازمہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عالم کے لیے ہوا بھی ضروری ہے، ہوا کو اس خاص مقدار میں ہونا چاہیے۔ خوب یہ خاص مقدار کی ہوا ممکن ہے کہ بعض جگہوں پر بعض موجودات کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں کہ نہ، خداوند متعال ہواؤں کو اس طریقے سے چلائے کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ خوب ان کے نامش ہے۔ مثلا یہ اس طریقے سے ہے کہ خدا پانی بنائے ہو تو گیلا، پانی یعنی وہ کہ جو گیلا ہو، درست ہے؟ لیکن آپ کہیں کہ نہ، ایسا پانی بنائے کہ جو گیلا نہ ہو، وہ کو دیکھیے پانی نہیں ہوگا نا۔ جب ایک شے کو بنائیں گے تو اس کی ذاتیات اس کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ مثلا خداوند متعال اگر انسان بنائے گا تو وہ حیوان ناطق تو ہوگا، ایک شے سے اس کی ذاتیت کو تو آپ نہیں چھین سکتے۔ بلکہ خداوند متعال جب ایک شے کو وجود دیتا ہے تو اس کی ذاتیات خود بخود اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ مشہور قول بھی ابو علی سینا کا کہ ما جعل اللہ مشمشۃ مشمشۃ بل اوجدہا، خداوند متعال نے زردالو کو زردالویت نہیں دی بلکہ اس کو ایجاد کیا۔ زردالو کو جیسے ایجاد کرے گا تو اس کی جتنی ذاتیات ہے وہ اس کے ساتھ ہوگی۔ نہیں ہو سکتا کہ زردالو بھی ہو لیکن اس کی ذاتیات اس کے ساتھ نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں کہ ذاتیات قابل جعل نہیں، درست ہے؟ اسی طریقے سے عالم مادہ یعنی عالم حرکت۔ خوب عالم حرکات آپ کہیں کہ نہ، کسی جگہ پر ٹکراؤ نہ ہو، خوب اس کا مقصد یہ کہ عالم مادہ مادہ نہ ہو۔ اگر کسی جگہ پر بھی ٹکراؤ نہ ہو، ان میں تزاحم نہ ہو، تو پھر اس کا مقصد ہے کہ وہ عالم مادہ نہ ہو بلکہ کوئی اور عالم ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے عوالم ہیں خدا نے بنائے جو مادہ ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ نہ، عالم مادہ خدا ایسا بنائے جس میں تزاحم نہیں ہو سکتا، ہم کہتے ہیں کہ وہ عالم مادہ نہیں ہوگا پھر۔ اچھا، یہاں پر زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند متعال نے عالم مادہ ایسا بنایا ہے کہ جس میں اکثریت تو خیرات کی ہے، لیکن کبھی کبھار ٹکراؤ اور تزاحم ہو جاتا ہے، جس تزاحم کی وجہ سے بعض موجودات کے بعض کمالات کے ختم ہونے کا باعث بنتے ہیں، لیکن وہ ان خیرات کی نسبت سے بالکل قلیل ہے۔ کہ یہاں پر یہ ایک مسئلہ آتا ہے،
اگر آپ کے سامنے امر دائر ہو جائے کہ ایک ایسا عالم بنائے جس کے خیرات کثیر ہوں، شرورات بالکل قلیل ہو، ایسا عالم بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے؟ ہاں، جس میں خیرات کثیر ہوں لیکن شرورات قلیل ہوں. آپ کہیں کہ نہ ایسا بنا کہ جس میں اصلاً شر نہ ہو. ہم کہہ رہے ہیں وہ ویسا عالم ہے، وہ عالم مجردات ملائکہ ویسا عالم ہے. اب ایک اور عالم ہے کہ اس میں بننے کی فقط یہی استعداد اور صلاحیت ہے کہ آپ بنائیں گے تو کچھ نہ کچھ شرورات ہوں گے، تھوڑے شرورات ہوں گے، خیرات کثیر ہوں گے. اب یہاں پر ایسا عالم بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے؟ عقل کہتی ہے بنانا چاہیے. اگر شر کثیر ہو بے بخشید خیر کثیر ہو اور شر قلیل ہو، اس کو ترک کرنا خود شر کثیر ہے. شر قلیل کی وجہ سے خیر کثیر کو ترک کرنا خود شر کثیر ہے. دوسرے لفظوں میں یہ معروف ہے کتابوں میں بھی کہ ارسطو کا بیان ہے کہ موجودات عقلی طریقے سے آپ ان میں 4 صورتیں فرض کر سکتے ہیں. ایک ایسا موجود ہے جو خیر مطلق ہے، اصلاً شریعت ذرا برابر نہیں ہے. 2 ایسا موجود جو شر مطلق ہو کہ جس میں ذرا برابر خیر نہ ہو. 3 ایسا موجود جس میں خیر کثیر و شر قلیل ہو. 4 ایسا کہ جس میں شر کثیر ہو خیر قلیل ہو. ارسطو کہتے ہیں کہ عقلاً عالم میں سے 2 صورتیں نہیں ہیں، 2 صورتیں ہیں. ایسا عالم کہ جو خیر مطلق ہو خدا نے بنایا ہے، جی بنایا ہے. عالم ملائکہ میں تضامن نہیں ہے، وہاں پر جھگڑا نہیں ہے، وہاں پر ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ مادہ نہیں ہے نا. ٹکراؤ سارا مادے کی وجہ سے آقا، ٹکراؤ سارا مادے کی وجہ سے. مادے سے باہر نکلیں گے ٹکراؤ ختم، ٹکراؤ ختم. درست، وہ خیر کثیر. اگر شر بے بخشید خیر محض، شر محض خدا نے بنایا ہے؟ نہ، شر محض کائنات میں کچھ بھی نہیں. اگر ایسا عالم کہ جس میں خیر غالب ہو اور شر قلیل ہو، ایسا ہے؟ جی ہے. کون سا عالم؟ عالم مادہ. اگر شر کثیر خیر قلیل ایسا عالم ہے؟ نہ، عقلا نہیں ہو سکتا. یہ بھئی ہماری زندگی میں بھی ایسے، کسی بڑھئی کے پاس آپ لکڑی لے کر جاتے ہیں کہ اسے در و دیوار بنائے. خوب جب بیچارہ وہ در و دیوار بناتا ہے نا تو تھوڑی بہت لکڑی ضائع ہوتی ہے، تھوڑی بہت لکڑی ضائع ہوتی ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں یہ مقصود بالعرض ہے. بڑھئی کا اصل کام یہ نہیں ہے کہ لکڑی کو ضائع کرے، اصل کام در و دیوار بنانا ہے، لیکن ضمناً یہ تھوڑا بہت ضائع ہوگا. اس کو کہتے ہیں مقصود بالعرض، مقصود بالذات نہیں. مقصود بالذات اس کا کیا ہے؟ یہ دروازہ بنانا، کھڑکیاں بنانا. ایسے ہی خداوند منان نے یہ جو کائنات بنائی ہے، عالم مادہ بنایا ہے، اس میں مقصود بالذات فقط خیرات ہے. لیکن بعض عوالم ایسے ہیں کہ اس بڑھئی کی طرح تھوڑا بہت تو گند جو ہے وہ کیا ہے؟ نکلے گا نا. خوب اس کو ہم کہتے ہیں شر. ایسے ہے کائنات. درست ہے. یہ جو آپ نے مثال دی کہ فرشتے جو ہیں ملائکہ، ان میں اصل حرکت نہیں ہے کمال کی طرف، نہ جیسے ہیں ویسے ہی، ہاں تا قیامت ویسے ہی رہیں گے. بھلے ان میں کوئی درجہ نہ جو درجات تھے بس وہ ابتدا میں بن گئے. ان کی تخلیق خود، اسی لیے ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں فرشتوں کے لیے کہ ان کا بدو و حاشر دونوں ساتھ ہیں. ان کا خلق ہونا ہمان، محشور ہونا ہمان. اور یہ حرکت کی جو آپ نے مثال دی ہے تو اعتراض یہ ہے کہ لازم تھوڑی ہے کہ حرکت میں ٹکراؤ ہو. حرکت کی وجہ سے ٹکراؤ نہیں، یہ حرکت ہمیشہ کمال کی طرف ہی جاتی ہے. کمال فلسفی معنی میں بھلے، فلسفی معنی میں کمال. ہاں وہ اپنے مقام پر ہے، یعنی قوت سے فعلیت کی طرف نکلنا. ہر حرکت اس معنی میں کمالی ہوتی ہے. تو سام کی جو یہ حرکت ہے کہ کسی کو ڈستا ہے، اس میں یہ کمال کی طرف جاتا ہے. کیا وہ تبھی میں نے کہا نا کہ اس معنی میں قوت سے فعلیت کی طرف بھلے کمال ہے. حتیٰ کہ وہ جو قاتل آتا ہے گردن پر خنجر چلاتا ہے، وہاں پر بھی اگر دقت سے دیکھیں، مثلا خنجر کا
کاٹنے والا ہونا خنجر کے لیے کمال ہے یا نہیں ہے؟ عام طور پر مثال بھی دیتے ہیں، گلے کا نرم ہونا، کٹ سکتا ہے، یہ گلے کے لیے کمال ہے۔ شر کب آتا ہے؟ جب ایک بندہ آ کر گلا کاٹ دیتا ہے۔ خوب اگر گلا بالکل سیدھا ہوتا، ایسے حرکت نہ کرتا، تو خوب یہ نقص تھا، اگر کٹتا ہی نہ نقص تھا یہ اس کے لیے۔ خوب خنجر ایسا ہوتا جو کاٹ نہ سکتا، خوب یہ اس کے لیے نقص تھا۔ بذات خود اس شے کے اعتبار سے دیکھا جائے کمال ہے۔ شر کب بنتا ہے؟ جب ایک کو دوسرے کی نسبت سنجی کرتے ہیں۔ ظلم میں بھی یہی ہے، ظلم میں بھی اسی طریقے سے، ظلم میں بھی کیا ہے؟ ایسے ہے، وہاں پر انسان اپنے قوا کو کمالات کی طرف لے جا سکتا ہے، درست ہے، ان کی طرف نہیں لے جاتا، یہاں سے ظلم وجود میں آتا ہے۔ ظلم بھی دقت کے ساتھ دیکھے امر ادمی ہے۔ بذات خود ظلم نامی کسی چیز کو خدا نے وجود ہی نہیں دیا۔ ہاں، نہ ظلم نسبت سنجیوں کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ یہیں سے ایک اور بہت بڑے شبہ کا جواب بھی آ جاتا ہے۔ بس ایک شے کو آپ دو جہتوں سے دیکھ سکتے ہیں، ایک اصل وجود کے اعتبار سے، اصل ہستی اور وجود کے اعتبار سے۔ اصل ہستی اور وجود کے اعتبار سے کائنات میں کوئی چیز بری نہیں ہے، درست ہے۔ بعض عناوین جو برائی کے اس پر آتے ہیں، جو عناوین اس پر برائی کے آتے ہیں، وہ عناوین بعض نسبت سنجیوں کی وجہ سے ہے۔ مثال دوں، مثلا شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا اور زنا کرنا، اصل عمل کے اعتبار سے کیا فرق ہے فرق؟ اصل عمل کے اعتبار سے، اما ایک کو آپ کہتے ہیں جائز ہے، دوسرے کو آپ کہتے ہیں کہ زنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر آپ عبد ہیں، مولا کے اوامر ہیں، ان مولا کے اوامر سے نسبت سنجی دیتے ہیں، تو یہاں پر زنا بھی وجود میں آتی ہے۔ بھائی مولا نے کہا تھا کہ اگر ان شرائط کے علاوہ تم اس عمل کو انجام دو گے زنا ہے، ان شرائط کے تحت انجام دو گے درست ہے۔ اور مولا کے اوامر کی وجہ سے یہ عناوین پیدا ہوئے۔ بعض مفاہیم پیدا ہی اس وقت ہوتے ہیں جب ان کو نسبت سنجی دی جائے، دوسری چیزوں کے ساتھ مقایسہ کیا جائے، کمپیریزن کیا جائے، وہاں پر یہ چیزیں عناوین وجود میں آتے ہیں، وگرنہ عناوین وجود میں ہی نہیں آتے۔ خود جانور کے لیے آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر نکاح ہے یا یہاں پر زنا ہے، وہی عمل انجام دے، جانور نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر امر نہیں ہے، مولا کا حکم نہیں ہے کہ اس کی موافقت یا مخالفت کے اعتبار سے عنوان پیش آئے۔ یہ جتنے بھی عناوین ہیں برائی کے، آپ کہتے ہیں زنا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ سارے کے سارے عناوین آپ کے اور ہماری نسبت سے وجود میں آتے ہیں، کیونکہ ہمیں مولا نے امر کیا ہے۔ اس امر کی نسبت سے دیکھتے موافق ہے یا مخالف ہے، لیکن دوسروں کی نسبت سے جہاں پر یہ امر نہیں ہے وہاں پر یہ عنوان اصلاً ہوگا ہی نہیں۔ مثلا آپ نے کبھی کتے کو کہا کہ کتا فاسق ہے؟ نہیں کہتے۔ انسان کو کہتے ہیں کہ فاسق بنتا ہے، کتے کو کہتے ہیں کہ مطیع مولا ہے، اطاعت عثمان امنا، کیونکہ اس کے لیے شریعت نہیں ہے نا۔ یہ عناوین وہاں پر ہوں گے جہاں پر تشریع ہو، قوانین ہو۔ پس یہ جو عناوین ہیں، یہ عناوین بھی نسبت سنجی کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ اب آپ اگر سورہ نساء کی آیات دیکھیں کہ خوبصورت ترین آیات ہیں، قرآن مجید میں نے وہاں پر رکھا ہے، اگر آپ اٹھا لیں تو یہ کتابوں میں اس خانے کی نسبت سے دیکھیں، وہاں پر قرآن پڑھا ہوا ہے۔ جی یہ ایک بہت مشکل بحث ہے یہ، کہ جس کو معاف بھی کیجیے گا کیونکہ یہ اہم بحث تھی، تھوڑا سا ہم لوگ اس سے نکل بھی گئے کہ قرار نہیں تھا کہ نکلیں، لیکن بہرحال مجبوری کی وجہ سے نکلیں، مشکل نہ تھا رہی ہے، بحث حل ہونی چاہیے۔
خدا نے متعال قرآن میں کہتا ہے کہ جو بھی خیرات ہے، اچھائی ہے، وہ میری جانب سے ہیں، اور جو شرورات ہے وہ خود تمہاری طرف سے ہیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت سرچ کریں آپ، کل من عند اللہ، اس کو لگائیں، کل من عند اللہ، اس کو لگائیں۔ آیت نمبر میرے ذہن سے نکل گیا، اس سے اوپر ہے آیت، ملیا؟ جی سورہ نساء، سورہ نساء آیت نمبر 79۔ یہ دیکھیں یہ آیات بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ اکثر مفسرین بھی پھنس جاتے ہیں کہ بالآخر کیا ہوا ان آیات میں۔ جی یہی آیات کہہ رہا ہوں۔ یہ آیت نمبر 79، اس آیت کو دیکھیں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے، اس سے اوپر والی بلکہ دیکھیں، 78 درست ہے، 78 نمبر، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں پر بھی ہو موت تمہیں دبوچ لے گا، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ مضبوط قلعوں کے اندر بھی ہو، مضبوط قلعوں کے اندر بھی ہو تو بھی بہرحال موت نے دیگے آپ لوگوں کو پکڑنا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، درست۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ۔ عجب، اوپر والی آیات میں کیا تھا کہ آپ لوگ جس جگہ پر بھی ہو موت آپ کو آ کر دبوچ لے گی، ولو ان کے آپ مضبوط قلعوں میں ہو، اور یہ لوگ ان کی حالت یہ کہ اگر ان تک کوئی اچھائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ خدا کی جانب سے ہے، اور اگر کوئی سیئہ آئے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے، نبی خدا سے ان کی وہ بات ہے۔ تو آپ ان کو کہیں کل من عند اللہ، اوپر کیا کہا؟ اچھائی برائی سب خدا کی جانب سے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، ان لوگوں کو ہوا کیا ہے بھائی؟ یہ واضح سی بات بھی نہیں سمجھتے۔ پھر نیچے کیا کہا جا رہا ہے؟ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو اچھائی ہے وہ خدا کی جانب سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو سیئہ ہے وہ تمہاری طرف سے۔ بابا ابھی تو اوپر آیت میں کہا کل من عند اللہ، سب کچھ خدا کی جانب سے، خب یہ نیچے کیسے آ رہا ہے؟ اس کا جواب ہمارے اس بیان سے روشن ہو گیا۔ اگر تمام چیزوں کو اصل ہستی اور وجود کے اعتبار سے دیکھو، کل من عند اللہ، اصل ہستی کے اعتبار سے کل من عند اللہ، خدا کی جانب سے۔ اما یہ جو عناوین بنتا ہے اچھا برا فلا، یہ عنوان برائی کا تمہاری وجہ سے ہے، دقت کرے۔ حتیٰ جو برائی کا عنوان بھی ہے یہ تمہاری نسبت سے بنتا ہے، خدا کی نسبت سے بن نہیں سکتا۔ خدا کی نسبت سے اصلاً عنوان برائی کا بن نہیں سکتا، کیونکہ عنوان برائی کا وہاں پر ہوگا جہاں پر امر ہو، کوئی امر کی مخالفت کرے وہاں پر برائی کا عنوان آئے گا نا۔ خب جہاں پر کوئی امر ہی نہ ہو وہاں پر تو برائی اور اچھائی کا عنوان، حد اقل برائی کا عنوان تو نہیں آئے گا نا، آئے گا وہاں پر؟
سیئہ کا عنوان وہاں پر اصلاً آئے گا نہیں. دوسرے لفظوں میں سیئہ کا عنوان فقط تمہاری نسبت سے متصور ہے، اما اسی شے کو، جس شے کو تم سیئہ کہہ رہے ہو، اصل ہستی اور وجود کے اعتبار سے دیکھو، وہاں پر بھی اس شے کو خدا کی طرف منسوب کر سکتے ہو. لہذا کسی بھی شے کو اصل وجود کے اعتبار سے دیکھو، وہ فقط خدا کی طرف منسوب ہے. درست ہے؟ یعنی خدا کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں. اشکال نہ دار، آپ کی طرف بھی منسوب ہے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ کیا خدا کی طرف بھی منسوب ہو سکتا ہے. کیوں 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 کیوں؟ اس لیے کہ خیر میں یہ ہے کہ بابا اس شے کی قوت دینے والا، طاقت دینے والا، فلاں کرنے والا تمہارے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو شر کے لحاظ سے نہ، شر کے لحاظ سے وہاں پر نسبت نہیں آ سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ شر وہاں پر بنے گا جہاں پر اس کی نسبت سے ہوگا جس کے لیے امر ہو نہیں ہو، اس امر و نہیں کے دائرے سے نکلے تو یہ عناوین شر وجود میں آئے. لیکن عنوان خیر میں یہ چیز مقید نہیں ہے. بھلے عنوان خیر میں بھی بعض ایسے عناوین کہ جو ان اوامر اور نواہی کے ساتھ مقید ہے، ان عناوین کی خدا کی طرف نسبت نہیں دے سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نماز پڑھتا ہے، آپ نہیں کہہ سکتے خدا صوم رکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے. حتیٰ عناوین خیر میں بھی اس قسم کے عناوین کی آپ خدا کی طرف نسبت نہیں دے سکتے. درست ہے؟ کیونکہ یہ مقید ہے اس بات کے ساتھ کہ جہاں پر امر ہو، آپ کے اندر عبدیت ہو، آپ کے اوپر کوئی مولا ہو، آپ پر کوئی حکم کرے، وہاں پر ہی عنوان وجود میں آئے. عناوین شر میں تو نہیں ہے نا. کیا ولا تقربوا الزنا، یہ کیا؟ بھلے زنا کہاں ہے؟ خدا اگر مولا منع نہ کرے تو زنا منع نہ دارے دیگے. نہیں، وہ یہ ہے نا، یعنی خدا یہ بس خدا کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ اس کو ہم نہیں کر رہا ہے نا، کیسے نہیں ہو سکتا؟ وہ نہیں کر رہا ہے تو اس کی طرف کیسے منسوب ہوگا؟ ہم کہہ رہے ہیں زنا اس کی نسبت سے ہوگا جس پر امر آ رہا ہے، نہ کہ وہ کہ جو امر کر رہا ہے. امر کرنے والے کی طرف یہ عنوان تھوڑی منسوب ہوگا. دقت کر، امر ایک ہے امر کرنے والا، حکم کرنے والا، درست، اور ایک ہے جس کو حکم کیا جا رہا ہے. امر کرنے والا مولا، جس کو امر کیا جا رہا ہے وہ بندہ. درست ہے؟ اصلاً امر کا معنی اصول فقہ میں آپ لوگ پڑھ کر آئے ہیں کہ اصلاً امر کہاں پر ہوتا ہے؟ طلب العالی من الدانی. جہاں پر عالی دانی سے طلب کرے وہاں پر اصلاً امر ہوتا ہے. اما اگر ایک دانی بندہ عالی سے طلب کرے، امر نہیں اصلاً امر کا معنی نہیں وہاں پر. امر کے معنی میں یہ چیز پوشیدہ ہے، طلب العالی من الدانی، یہ امر کے معنی میں پوشیدہ ہے. تو خدا سے تو کوئی عالی نہیں ہے، لہذا خدا کسی کا محکوم نہیں ہے. خدا کو تو کوئی امر نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ عناوین ایسے ہیں، جتنے بھی شرورات کے عناوین ہیں، یہ وجود میں وہاں پر آئیں گے جہاں پر پہلے امر و نہیں ہو. اگر امر و نہیں ہے تو وہاں پر یہ عنوان پیدا ہی نہیں ہوگا. بس یہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے اس جگہ پر کہ سیئات تمہاری جانب سے ہے، یعنی یہ عناوین تمہاری نسبت سے وجود میں آ سکتے ہیں. خدا نے تمہیں اختیار دیا ہے، اس اختیار کی بنا پر کچھ اوامر تمہاری گردن پہ رکھے ہیں. خوب ان اوامر کی اگر تم مخالفت کرو گے تو سیئات وجود میں آئیں گے، یہ عناوین وجود میں آئیں گے. اما اس شے کو بھی اصل وجود کے اعتبار سے دیکھو خدا کی طرف منسوب ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ اصول کافی کے اندر ہمارا ایک باب ہے، وہ ساری روایات حل ہو جاتی ہیں. اگر خیر و شر خدا کی جانب سے یا بندے کی جانب سے؟ جواب، شر سے کیا مراد لیتے؟ اگر شر سے مراد وہ اصل ہستی و وجود، وہ خدا کی طرف منسوب ہو سکتا ہے. اما ان کے شر نہیں، وہ تو شر نہیں ہے. اگر عناوین شرورات کی بات کر رہے ہیں، نا، عناوین جو ہے وہ کیا خدا کی طرف منسوب نہیں. اچھا، وہ شر نہیں تو پھر کیا ہے؟ کیا جب ہم اصل ذات کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ خدا کی طرف سے آپ نے کہا اصل وجود کے اعتبار سے کمال ہے. اصل وجود کے اعتبار سے کمال ہے. اصل وجود ایک جسم کا کمال ہے. مثلا جب مقاربت ہوتی ہے تو دونوں جسموں کا یہ کمال ہے اصل وجود کے اعتبار سے. بھلے کمال ہے. اما بھلے جو بھی گناہ وغیرہ ہیں، گناہ تب وجود میں آیا جب مولا کے امر کو مد نظر رکھا، وگرنہ اصل ہستی کے اعتبار سے اس شے کو دیکھا تو گناہ مانا نہ دار.
اصل ہستی کے اعتبار سے تو گناہ مانا ندارت. گناہ کب ہے؟ جب کسی امر کی مخالفت ہو. ارے یہ دقیق نقطہ ہے جسے کہتے ہیں کہ وہی ہے صراط مستقیم ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. ادق من الشعر و احد من السیف. صراط مستقیم امین ہے کہ یہاں پر اکثر لوگ پھنس جاتے ہیں. بالاخر ان شرورات کا خالق کون ہے؟ کہتے ہیں شرورات کا خالق خدا کو میں کیسے کہوں؟ یہ تو نقص لازم آ رہا ہے. پس یعنی کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو خداوند منان کے ساتھ نعوذ باللہ بعض چیزوں میں شریک ہے؟ اسے بھی غلط ہے. کیا کریں؟ تو یہاں پر مسئلے کو دقت کے ساتھ دیکھیں. اگر اصل ہستی اور وجود کے اعتبار سے جو کہ شر نیز، اصل ہستی کے اعتبار سے فقط خدا کی جانب منسوب ہے. اما بعض موجودات کے اندر خداوند منان نے اختیار وغیرہ کو رکھا ہے، اس اختیار کی بنا پر ان کے لیے شریعتوں کو قرار دیا ہے. ان شریعتوں کی مخالفت اور عدم مخالفت کے اعتبار سے عنوان اطاعت اور عنوان معصیت وجود میں آتا ہے. بس خدا کی نسبت سے عنوان معصیت، عنوان سیئہ مانا ندارت. اصل ہستی کے اعتبار سے کل من عند اللہ. اما عناوین کے اعتبار سے بھلے سیئہ کا عنوان تمہاری طرف سے. اصل وجود کے اعتبار سے سیئہ کی کوئی چیز خدا نے بنائی نہیں، نہ کوئی چیز نہیں بنائی. یہی بات اس دن بھی میں عرض کر رہا تھا کہ کائنات میں نظام ایک ہے. اس اصل ہستی کے اعتبار سے دیکھو شیطان بھی خیر ہے. اصل ہستی اور وجود کے اعتبار سے کہ جملہ تھوڑا سا سنگین ہے. اصل ہستی کے اعتبار سے بھلے اصل ہستی کے اعتبار سے شیطان بھی خیر ہے. اسی لیے ہم بعض عرفاء کی تعبیرات کے اندر اس مطلب کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن وہ پیش تھوڑا سا اس طریقے سے کرتے، عام لوگوں سے ہٹ کر وہ کہتے ہیں اس کی بھی تعریف کرتے. ان سے پوچھا جائے کہ خدا کی خلقت میں کوئی بری چیز ہے؟ کرے نا شیطان. کرے شیطان ہم خوبے خوبے یعنی اصل وجود کے اعتبار سے، اصل ہستی کے اعتبار. اما جو اس اختیار کی وجہ سے مولا کی نافرمانی کر رہا ہے اس اعتبار سے بد ہے، اس اعتبار سے برا ہے، اس اعتبار سے برا ہے. اور یہ خداوند متعال کا قانون ہے. شیطان کوئی خدا کی قدرت سے باہر نہیں ہے. تو اس دن بھی میں عرض کر رہا تھا انسان کو جب خداوند متعال نے اختیار دیا نا اچھائی کی طرف جائے یا برائی کی طرف جائے. اچھائی کی طرف جاؤ گے تو اچھائی کے کمکار کچھ رکھے ہوئے ملائکہ، برائی کی طرف جاؤ گے مادیات کی طرف تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ کمکار ہے. شیطان اسی طریقے سے شیطان کے بارے میں مرحوم حاجی سبزواری کی جو تعبیر میں نے آپ کو استعمال کی تھی کہ شیطان قلب معلم بارگاہ حضرت حق ہے، خدا کی بارگاہ کا پڑھایا ہوا کتا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شیطان فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. ایسے ہے نا آیا کہ جو بھی رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے گا اس کے پیچھے ہم شیطان کو لگا دیتے. نُقَيِّضْ لَهُ شیطان. درست ہے؟ یعنی اصلا شر کو وجود دینے والا بھی شیطان نہیں، خود ہم شر کو وجود دیتے ہیں پھر اس میں کمک کرتے ہیں. بھلے 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 سورہ ابراہیم کے اندر وہ جو آیات ہیں قیامت کے دن شیطان کا اور مجرمین کا مناظرہ بہت خوبصورت ہے. شیطان وہاں پر بالکل مکر جائے گا. بہت سارے لوگ کہیں گے تم نے ایسے کیا، تم نے کہا کہ میں نے کیا کیا، میں نے تو صرف کہا تھا، کیا تم نے خود، میں نے تمہیں مجبور تھوڑی کیا تھا. کیسے وہ آئے کہ مالی علیکم من سلطان، ایسے کوئی ایسی تعبیر ہے کہ مجھے تم پر سلطان تھوڑی دی، سلطان تھوڑی تھا، آپ لوگ میرے سامنے مجبور تھوڑی تھے. میں نے تو ایک طرف بلایا آپ کو اور تم آ گئے. میں نے کب مجبور کیا؟ کرنے والے تم خود، اختیار تمہارا اپنا، سب کچھ تمہارا اپنا ہے. اور خداوند متعال شیطان کی اس بات کو رد بھی نہیں کرتا. یہ قانون ہے قرآن فہمی کا کہ قرآن مجید اگر کسی کی بات کو نقل کرے اور نقد نہ کرے اس کا مقصد یہ کہ خدا اس بات کو مانتا ہے، قرآن اس بات کو مانتا ہے. شیطان یہ ان مجرمین سے ایسے جھگڑا کرے گا اور قرآن اس کو نقد نہیں کر رہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، نہ نقد نہیں کر رہا.
خوب نقد نہیں کہہ رہا، یعنی کہ حد عقل اس بات میں تم صحیح کہہ رہے ہو، تمہاری بات درست ہے. کیا سورہ کا نمبر کیا سورہ ابراہیم کا؟ پاورفل تھا نا اسی لیے. پاورفل کیا تھا؟ یعنی آپ کو مجبور کیا؟ پاورفل تو تھا نا نا، دعا مانگ رہا تھا. نہ مجبور کرنے میں نہیں ہے، کسی پر نہیں ہے. اس کو میرے ہاتھ سے پکڑ کر مجھے یہ کروائے، نہ ایسے نہیں. یہ سورہ ابراہیم کا نمبر کیا ہے؟ سورت کا سورت کا نمبر کیا ہے؟ خود سورہ 14. سورت نمبر 14 ہے. جی اور آیت نمبر کیا ہے؟ ہاں خوبصورت ہے. اس کو علامہ شہید مرزا مطہری نے بہت سارے مقامات پر ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ شیطان فہمی کے لیے یہ خوبصورت ترین آیت ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر، جب دیگه فیصلہ ہو جائے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، خدا نے حق کا وعدہ کیا. ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے جب بھی وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی کی. درست. وما کان لی علیکم من سلطان، کہ یہ دیکھیں محکم ترین آیات میں سے، یہ ہمیشہ کے لیے نقطہ اپنے پاس رکھ لیں. آیات میں بھی اور روایات میں بھی کچھ روایات اور آیات ہوتی ہیں محکم. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ محکم آیات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، محکم یا غرر آیات، ایسی آیات اور روایات ہیں کہ جن کے سائے میں بہت ساری آیات اور روایات کا آپ معنی کریں. روایات میں بھی ایسے ہر جگہ پر آپ روایت کے ہر ٹکڑے کو نہ اٹھائیں، ممکن ہے وہ روایت کا ٹکڑا متشابہ ہو. محکم آیات اور محکم روایت کا غرر آیات اور اس کا ایک ٹکڑا لے، اس کے ذریعے سے آپ دوسرے تمام موارد میں جا کر اس کی تفصیل بیان کریں، اس کی روشنی میں معنی کریں. تو یہ ٹکڑا بھی اسی طریقے سے وما کان علی علیکم من سلطان ہے. شیطان کے جتنے بھی تصرفات ہیں ان میں محکم ترین نقطہ یہی ہے، وما کان علی علیکم من سلطان. مجبور کسی کو نہیں کرتا. اس کے ذیل میں سارے کے سارے معانی کریں آپ. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم، میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں. وما انتم بمصرخیہ، خوب دیکھیں تم بھی میرے فریاد رس نہیں ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، پہلے جو تم لوگوں نے مجھے شریک بنایا ہوا تھا، میں ان سب چیزوں کا انکار کرتا ہوں. جاؤ باہر میں. درست ہے، قرآن اس کو رد نہیں کرتا. یہ ایسے خوب دیکھیں وقت بھی نکل گیا. عبارت کا ٹکڑا تو یہ پڑھ لوں یار. اگر یہ ابتدا شر کی، انسان جو ابتدائی شر، وہ شر کی جو ابتدا ہے وہ شیطان انسان کے ذہن میں لاتا ہے، اور نہ بذات خود اس کی ابتدا بھی یہ شر کو انجام دیتا ہے، پھر اس میں یہ دونوں چیزیں، اس کی صلاحیت، یہ چیز خداوند متعال نے انسان کی طبیعت میں رکھا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دیکھیے الہام خیر و فجور انسان کے ذہن میں ہے، یعنی فطرت میں. اختیار کا معنی یہی ہے نا. اگر دوسری طرف کی طاقت نہ ہو تو اصلاً اختیار معنی نہ دار. خیر و شر کا اختیار کا معنی یہی ہے. دیکھیے وغیرہ کیسے ہوگا کہ انشاءاللہ کسی دن میں تھوڑی تھی، اس میں تو ہم لوگوں نے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ اصلا نفس امارہ یعنی کیا. اسرار الآیات میں اس کو تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ ادھر بھی کسی مناسبت سے اگر وقت آیا تو ہم کبھی ذکر کریں گے کہ اصلا نفس امارہ ہے کیا، بری چیز ہے اچھی چیز ہے. اصل وجود کے اعتبار سے نفس امارہ بری چیز نہیں ہے. اما پھر نفس امارہ ہے کیا، کیوں ہے، کیوں رکھا خدا نے، کیسے، کہ دیکھیے بعد میں انشاءاللہ. خوب یہ ہو گیا ان کا جواب. درست ہے، مجوسیوں کا جواب. اچھا، نظام کا جو شبہ تھا، نظام کہہ رہا تھا کہ خدا کبھی کام پر قدرت نہیں رکھتا. نظام ایسے کہہ رہا تھا نا، نظام کی بات ایسے تھی کہ خدا کبھی پر قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ کبھی کو انجام دینا یا جہالت کی وجہ سے یا ضرورت کی وجہ سے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بابا غلط بات کرو. نظام کا اشتباہ کہاں پر ہے؟ اس دن بھی عرض کیا تھا. نظام کا اشتباہ یہاں پر ہے کہ وہ اصل قدرت اور قدرت پلس دائی کو آپس میں خلط کر رہا ہے. یہ پہلے بھی عرض کیا تھا. اصل قدرت کے اعتبار سے خدا اچھائی اور کبھی اور اچھا دونوں کام کر سکتا ہے.
اما کبھی نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ارادہ نہیں کرتا, اس کا داعی نہیں ہے. یہ پہلے بیان کر چکا تھا. اسی طریقے سے وہ جو بلخی والا شبہ تھا اطاعت ہے یا عبس ہے, تو اس کا بھی جواب ہو گیا کہ یہ اطاعت عبس وغیرہ کے عناوین بندے کی نسبت سے پیدا ہوتے ہیں, ان اشیاء کے ذاتی نہیں ہے. یہ ابھی جو توضیحات دی. اور اسی طریقے سے جو جبائیوں کا شبہ تھا کہ خداوند منان اگر ایک شے کا ارادہ کرے اور بندہ بھی ارادہ کرے, دونوں کی قدرت میں ہو, تو پھر اجتماع نقیضین ہو جائے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ نہ, اگر خدا نے ارادہ کر لیا کہ میں نے انجام دینا ہے, تو بندے کی دیگے وہاں پر ارادہ اثر انداز نہیں ہوگا. وہاں پر اثر انداز ہوگا کہ جہاں پر خدا اس کے فعل کے انجام دینے یا نہ انجام دینے کا ارادہ نہ کرے. دوسرے لفظوں میں خداوند متعال ہمیشہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ کوئی بھی کام بندہ اپنے ارادے سے انجام دے. خدا یہ ارادہ کرتا ہے. خدا کا ارادہ یہ کہ یہ کام تمہارے ارادے سے واقع ہو. اب اگر آپ مجبور ہوں تو خداوند متعال کا ارادہ گویا کہ مخالف ہوا. بس انسان کی نہ نیکی میں خدا کا ارادہ ہوتا ہے نہ شر میں خدا کا ارادہ ہوتا ہے. دونوں میں ہوتا ہے, دونوں میں ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ طول میں انشاءاللہ جبر و اختیار کی بات میں کریں گے. خدا ارادہ کرتا ہے کہ تم اپنے ارادے سے کرو. خدا ارادہ کرتا ہے کہ تم اپنے ارادے سے کرو. تو پھر اس میں شیطان کی دخالت خدا سے زیادہ نہیں ہو جاتی؟ کیسے؟ انجام دے جاتا ہے نہ, وہ عرض کیا نا, اس شر کو بھی آپ اس بندے کی نسبت سے کریں, اما اصل وجود کے اعتبار سے وہ بھی مقضی خدا ہے. انشاءاللہ بس قضاء و قدر میں ہماری تفصیلی بات آئے گی کہ کفر و شر بھی مقضی خدا ہے یا نہ, مورد قدرت مورد قضاء الہی ہے یا نہ. یہ دیکھ اہم بات ہے, اگرچہ اس بات کی بنیاد میں نے یہاں پر رکھ دی ہے, لیکن بہرحال اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آئے گی. عبارت کا یار یہ ٹکڑا پڑھ لوں تاکہ یہ بات ختم ہو جائے. والجواب ان شبہت المجوس, شبہ مجوس کا جواب, ان المراد من الخیر, خیر غلط ہے, من الخیر والشریر. آگا اس خیر اور شریر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ خیر یعنی جو خیر کا ارادہ کر رہا ہے, شریر یعنی جو شر کو انجام دیتا ہے. اس سے مراد ان کان من فعلہما, اگر وہ موجود مراد ہے کہ جو خیر اور شر کو انجام دیتا ہے, تو پھر فلم لا یجوز اسنادہما الی شیء واحد. تو اس میں کیا معنی ہے کہ ایک ہی شے کی طرف آپ ان دونوں کی نسبت دے سکتے ہیں. وایضاً, اور دوسرا جواب, الخیر والشر لیسا ذاتیین للشیء, اگر خیر اور شر کسی بھی شے کے لیے ذاتی نہیں ہے. فجاز ان یکون الشیء خیرا بالقیاس الی شیئین, ہو سکتا ہے کہ ایک شے خیر ہو کسی اور شے کی نسبت سے, جبکہ وہی شر ہو بالقیاس الی آخر. اگر زہر سانپ کے لیے, خود سانپ کے لیے خیر ہے, آپ کے لیے اور میرے لیے شر ہے. وَحِينَئِذٍ يَصِحُّ إِسْنَادُهُمَا إِلَى ذَاتٍ وَاحِدٍ, جب عنوان عرضی ہو گیا تو آپ ان دونوں عنوانوں کو ایک شے کی طرف منسوب کر سکتے ہیں, مشکل نہ دار ہے. وَأَن شُبْهَةِ النَّظَّامِ, نظام کے شبہ کا بھی جواب روشن ہے. أَنَّ الْإِحَالَةَ حَصَلَتْ بِالنَّظَرِ إِلَى الدَّاعِي, اگر خدا کے لیے قبیح کام محال ہے, بھلے محال ہے, داعی اور ارادے کو جب مد نظر رکھیں. درست ہے, محال ہے جب داعی اور ارادے کو مد نظر رکھیں. لیکن یہ فلا تنافی ہے, یہ بات منافات نہیں رکھتی. کس بات کے ساتھ؟ اس کے ساتھ کہ الامکان الذاتیہ کہ المقتضی لصحت تعلق القادر. کیونکہ یہ بات میں کر چکا ہوں لہذا میں جلدی میں گزر رہا ہوں. یہ منافات نہیں رکھتا اس بات کے ساتھ کہ بابا یہ چیز بذات خود ممکن بالذات ہے جب آپ اس کو فقط قادر کی نسبت سے دیکھیں. وہ امکان ذاتی کے جو مقتضی ہے اس بات کا کہ قادر کی قدرت اس کے ساتھ تعلق لے سکتی ہے. درست ہے آقا؟ وَأَن شُبْهَةِ الْبَلْخِي, بلخی کا اس کے شبہ کا جواب, أَنَّ الطَّاعَةَ وَالْعَبَثَ وَصْفَانِ لَا يَقْتَضِيَانِ الْاخْتِلَافَ الذَّاتِي, آگا اطاعت اور عبث دونوں ایسی وصفیں ہیں کہ جو مقتضی اختلاف ذاتی نہیں ہے. خوب اختلاف ذاتی کا یہ تقاضا نہیں کرتی. حالانکہ کہ یہ جتنے بھی عناوین ہیں, مثلا وہی کام ہے, جب بندے کی نسبت سے آتا ہے تو اطاعت و عبث وغیرہ بنتا ہے, لیکن جب یہی خدا کی نسبت سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ عناوین اس پر نہیں آتے. مثال, یہی جو پتھر کو اٹھانا ہے آپ بھی اٹھا سکتے ہیں, میں بھی اٹھا سکتا ہوں.
خود ممکن ہے آپ کی نسبت سے عنوان مثلا اطاعت آ جائے، خداوند متعال اٹھائے گا تو اس کی نسبت سے عنوان اطاعت نہیں آئے گا، کیونکہ یہ عنوان عرضی ہے، عنوان عرضی ہے۔ اما کام وہی کام آپ بھی کر سکتے ہیں، خدا بھی کر سکتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ کا کام ہے اس پر یہ عناوین آتے ہیں، لہذا خدا کے لیے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے جواب دیا یہ کام کا ذاتی عنوان نہیں ہے، اس کی ذات کا تقاضا نہیں ہے، لہذا وہی کام بذات خود آپ کی طرف بھی منسوب ہو سکتا ہے، خدا کی طرف بھی منسوب ہو سکتا ہے، بلے عنوان آپ کی نسبت سے، خدا کی نسبت سے یہ عنوان نہیں ہے۔ وَأَنْ شُبْهَةِ الْجُبَّائِيَّيْنِ کہ وہی ابو علی اور ابو ہاشم باپ بیٹوں نے جو شبہ کیا تھا اس کا جواب کہ ان العدم انما يحصل اذا لم يوجد داعٍ لقادر آخر الى ایجادہ۔ آگا آپ نے وجود کا ارادہ کیا اور خدا نے عدم کا ارادہ کیا، خوب اب کیا کریں؟ یا خدا نے وجود کا ارادہ کیا اور آپ نے عدم کا ارادہ کیا، عدم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ بلے یہ وجود میں تب نہیں آئے گا جب دوسرا قادر اس کا ارادہ نہ کرے۔ بندے نے ارادہ کیا کہ یہ معدوم ہو، خدا نے ارادہ کیا وجود ہے تو اب یہ معدوم نہیں ہوگا، اب موجود ہوگا۔ ایسے جواب دے رہے ہیں۔ آسان جواب دو بابا، اگر خدا اور بندے کا ارادے میں ٹکراؤ ہو رہا ہے تو ہم کہنے خدا کا ارادہ واقع ہوگا۔ خود دیکھیے چیئے مشکل ادھر ان العدم انما یحصل، یہ عدم حاصل ہوگا فقط اور فقط اذا لم یوجد داعٍ لقادر آخر، جب موجود نہ ہو دوسرے قادر کے لیے داعی موجود نہ ہو، کس چیز کی طرف؟ الی ایجاد، اس کو وجود دینے کی طرف، اس صورت میں معدوم ہوگا، وگرنہ معدوم نہیں ہوگا، موجود ہوگا۔ خوب اس عبارت کے ٹکڑے کو جلدی میں ختم کیا کیونکہ یہ مطالب بیان کر چکا تھا۔ اس طریقے سے الحمدللہ قدرت خدا کے بارے میں ہماری گفتگو تمام ہوئی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔